مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر عبادت سے پہلے نیت ہوتی ہے اور ہر عبادت کے بعد محاسبہ ہوتا ہے۔ عبادت سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہماری نیت صاف ستھری ہو، صحیح ہو، اور عبادت کے بعد ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب لے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پاس آیا تو اب رمضان سے پہلے میں نے کیا نیت کی، اور رمضان گزر گیا تو اب میں حساب لوں کہ رمضان میں روزے رکھنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ اور ایک بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ہر عبادت کا مقصد پڑھیں اور سمجھیں اور سنیں۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر عبادت کا الگ مقصد ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ فطر کیوں نکالتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو ایک مقصد معلوم ہے جو ان کی دماغ میں بٹھایا گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، کہ غریب کی غربت کو دور کرنا اور غریب کو عید کی خوشی میں شریک کرنا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ عجیب بات لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالنے کا اصل مقصد تھا کہ جو دیہاڑی مزدور ہے، دیہاڑی مزدور ہم سمجھتے ہیں صبح میں نکلتے ہیں کمانے کے لیے، شام کو واپس آتے ہیں، کچھ پیسے نہیں ہیں، دن بھر جو کماتے ہیں کھا لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ دیہاڑی مزدوروں کو تلاش کرو، اور صبح میں صدقہ فطر جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلے ایسے مزدوروں کے گھر پہنچو، ان کے ہاتھ میں رقم دے دو کہ بھائی آج کمانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو ہمارے ساتھ عید منانا، اپنے بچوں کے ساتھ عید منانا۔ یہ صدقہ فطر کا اصل مقصد تھا، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے دیہاڑی مزدور نہیں ہوتے یا پھر ہم تلاش نہیں کرتے ہیں، اگر تلاش کرے تو مل جائے، لیکن یا تو ہمارے یہاں اس طرح کے مزدور نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم صدقہ فطر پیشگی دے دیتے ہیں، ایڈوانس میں دے دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، 4 اماموں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے صدقہ فطر دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے اتنے بڑے بڑے مجتہدین، فقہ کے امام، ان کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے کہ انہوں نے صدقہ فطر کے مقصد کو سمجھا تھا۔ اس لیے ہر عبادت کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے روزے کا مقصد ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے روزے رکھوا کر زندگی کا جو روزہ ہے اس کو صحیح کروانا چاہتا ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، میرے کہنے پر بیوی سے دور ہو گئے، میرے کہنے پر پانی سے دور ہو گئے، میرے کہنے پر اپنی ملکیت کے کھانے سے دور ہو گئے، تو اب اللہ فرما رہے ہیں عید کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اب وہ کھانا جو تیرا نہیں ہے تیرے بھائی کا ہے اس کی طرف نگاہ بھی اٹھانا مت، اس کی طرف ہاتھ بھی مت بڑھانا۔ لیکن اگر عید کا چاند طلوع ہونے کے بعد میرا ہاتھ حرام کی طرف ابھی بھی بڑھ رہا ہے، چاہے میں نے رمضان میں پہلی سب میں عبادتیں کی لیکن رمضان کے روزے کا مقصد مجھے حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مشق تھی، اس کی مشق تھی کہ رمضان کے بعد حرام کی طرف اس کا ہاتھ نہ بڑھے، اس کی نگاہ حرام کی طرف نہ اٹھے۔ لیکن اگر عید کے بعد بھی لون کی طرف جا رہا ہے، سود کی طرف جا رہا ہے، کسی غریب کو لوٹنے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم نے بارہا سنا کہ جن لوگوں نے زندگی کے روزے کو صحیح طریقے پر ادا کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو موت عطا فرمائی، گویا ایک عید ان کی تھی، حقیقی عید۔ یہ تو عارضی عید ہے، جو حقیقی عید ان پر آئی ہے وہ کس طرح سے آئی ہے، میں 2 واقعہ سناؤں گا، پھر اپنی بات آگے سمجھاؤں گا۔ شیخ ابو زرع محدث رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب مسلم شریف ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ابو زرع محدث رحمت اللہ علیہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، جانکنی کا عالم ہے، اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون کلمے کی تلقین کرے؟ اتنے بڑے محدث پر علم کا رعب ہوتا ہے، کون تلقین کرے؟ اب شاگرد سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شاگرد کے دماغ میں بات آئی، ایک تدبیر آئی۔ کیا تدبیر آئی؟ سنیے گا اچھی طرح تاکہ ہم بھی اللہ سے مانگ سکے، اور ہماری زندگی کا جب چاند سورج غروب ہو تو عید کا چاند اسی طرح طلوع ہو۔ شیخ ابو زرع آخری سانسیں لے رہے ہیں، شاگرد میں سے ایک شاگرد نے حدیث پڑھنا شروع کیا، سند کے ساتھ اس زمانے میں حدیث پڑھی جاتی تھی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْتَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُبَيْبٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع، یعنی شیخ کے نام سے کہا ابی زرع، پھر حدیث بیان کی، من کان آخر کلام، یہاں پر پہنچا تھا شاگرد، یہاں پر پہنچا تھا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا، صرف اتنا کہا تھا من کان آخر کلامی۔ شیخ جو آخری سانسیں لے رہے تھے، شیخ نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ، شاگرد نے کہا دخل الجنہ۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے زندگی کا روزہ صحیح طریقے پر ادا کیا تو موت بھی اسی طرح ہے۔ زندگی کا سورج غروب ہوگا اور عید کا چاند طلوع ہوگا تو موت بھی اسی طرح ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا اپنے ترمذی شریف کے اندر، شیخ زرارہ بن ابی اوفا رحمت اللہ علیہ ایک اپنی مسجد کے امام بھی تھے اور اپنے وقت کے محدث تھے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے، سورہ مدثر شروع کی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اس آیت پر پہنچے، روح پرواز کر دی۔ آپ امام تھے، اٹھا کر لے گئے، لے جا کر آپ کو نہلانے کے لیے تختے پر سلایا، ابھی سلایا ہے، نہلا کر فارغ ہوئے ہیں، شیخ نے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہیں کہ یار یہ شیخ مر چکے ہیں، روح نکل چکی ہے، پھر بھی کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ ایک شاگرد آیا، شاگرد نے کہا میں راز جانتا ہوں، کیا راز ہے؟ شاگرد نے کہا کہ شیخ کبھی مسکراتے نہیں تھے، کبھی ہنستے نہیں تھے، مسکرانا تو ٹھیک ہے، کبھی کھلکھلا کر ہنسے نہیں ہیں، کیوں نہیں ہنستے تھے؟ کہا میں نے خود حضرت سے سوال کیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جس کو اس کا انجام معلوم نہ ہو وہ کیا کھلکھلا کر ہنسے۔ آج شیخ وفات پا چکے ہیں، شیخ کو ان کا انجام معلوم ہو گیا، اس لیے کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ زندگی کا سورج غروب ہوا تو عید کا چاند اسی طرح طلوع ہوگا۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرے اور حرام کی طرف نہ جائے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو حرام کی طرف نہ لے جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری معصوم اولاد کا کیا قصور ہے، جن کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہم ڈال رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں جب یہ بیٹا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، 22 و 12 سورہ احزاب آخری پیج آخری صفحہ، وہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کے حضور یہ لڑکا کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گا۔ کیا ریکویسٹ کرے گا؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ وہ بیٹا کہے گا اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، میرے باپ نے مجھے حرام کے راستے کی طرف ڈالا ہے، اے اللہ میرے باپ کو ڈبل عذاب دے۔ کیا میں اور آپ سن پائیں گے کہ جن بچوں کے لیے ہم نے حرام کے لقمے کمائے تھے وہ بچے اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے کہ میرے باپ کو دگنا عذاب دیجیے۔ اس لیے آج سے عہد کر کے اٹھے کہ ہم کبھی لون نہیں لیں گے۔ اسٹیٹس کے چکر میں مسلمان لون کی طرف جا رہے ہیں، اسٹیٹس کے چکر میں فلاں کی گاڑی اعلیٰ ہے، میری گاڑی بھی ایسی ہوگی، اس کے لیے لون لے رہا ہے۔ کسی نے فلیٹ پہ 20 لاکھ کا خرچ کروایا ہے،
میں بھی اپنے فلیٹ میں 20 لاکھ کا خرچ کرواؤں گا، اس کے لیے لون لے رہا ہے، اس کے لیے قرضے لے رہا ہے۔ یہ مسلمان کی حالت ہو گئی ہے، زندگیاں قرضوں میں گزار رہا ہے، زندگیاں لون میں گزار رہا ہے، صرف اسٹیٹس کے چکر میں۔ شادیاں آئی، بیٹے کی شادی فلانے نے اتنے خرچے میں کی ہے، میں بھی اس سے بڑھ کر شادی کرواؤں گا۔ کہاں چلے گئے مسلمان؟ اسٹیٹس کے چکر میں قارون کو یاد نہیں کرتے کہ وہ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے جلوس لے کر نکلا، اپنی ٹیم لے کر نکلا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش میری گاڑی قارون کی طرح ہوتی، کاش میرے بنگلے قارون کی طرح ہوتے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹس کے چکر والوں دیکھو قارون کو آگے ہم نے زمین میں دسا دیا۔ یہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے قارون کی طرح مال کی، قارون کی طرح گاڑی کی، وہ افسوس کرنے لگے، کل بھی تم افسوس ہی کرو گی۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بھی روکو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، یہ پہلا کام۔ اب دوسری بات جو میں بہت اہم ہے وہ کرنے جا رہا ہوں، اس وقت ابن ماجہ کی حدیث پہلے سناؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ابن ماجہ حدیث کی 6 نمبر کی کتاب ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیارا سوال کرتی ہے۔ کیا سوال کرتی ہے؟ آقا یہ مرد حضرات، یہ صحابہ مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں، ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم عورت زاد ہیں، تو ہمارے لیے راستہ کیا ہے، ہمارے لیے ترتیب کیا ہے، ترکیب کیا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ میمونہ نے بہت پیارا سوال کیا۔ آقا نے فرمایا میمونہ اگر تم مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی تو مسجد اقصی میں جلنے والے چراغ کے لیے تیل بیچ دینا۔ آپ جائیں گے مسجد اقصی یا مسجد اقصی کا نقشہ دیکھیں گے، مسجد اقصی کے بغل میں ایک کنواں ملے گا جہاں پہلے زمانے میں تیل ڈالا جاتا تھا، آج اس کنویں کو یہودیوں نے بند کر دیا۔ حضرت میمونہ چراغ جلنے والے تالاب تیل کو بھیجا کرتی تھی۔ آپ سوچیں گے آپ یہ حدیث بیان کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے میرے ہند کے مسلمانوں، اے میرے ہند کے بھائیوں، حضرت میمونہ نے ہمارے لیے مسئلہ حل کروایا تھا کہ ہم مسجد اقصی نہیں جا سکتے۔ ہم میں سے ہر بھائی کی تمنا ہے کہ مسجد اقصی میں جا کر 2 گانا ادا کرے، لیکن ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ وہاں جلنے والے چراغ کے لیے تیل بیچ پا رہے ہیں۔ ایک کام تو کر سکتے ہیں نا مسلمانوں، اپنے آنسو تو بیچ سکتے ہیں، 2 آنسو تو بیچ سکتے ہیں، لیکن مسلمان اتنے خود غرض ہو گئے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان نہ کبھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنا معمول بناؤ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا، اور 2 رکعت نماز میں ان مسلمانوں کے لیے رو جن مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج ہم ایسیوں میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ ایک عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی جب 8-10 دن پہلے غزہ پٹی پر حملہ ہوا اور 2 بلڈنگیں گرا دی گئی، وہ عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلم حکمرانوں، تمہارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ تم افطار پانی سے کرو گے، ہمارا پانی چھین لیا گیا ہے، تم افطار کھانے سے کرو گے، ہمارا کھانا چھین لیا گیا۔ کیا ہمارے دلوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں پتھرا گئی ہیں؟ کیا ہمارے کان سن ہو گئے ہیں کہ ایک مسلمان کی فریاد کو سن کر ہم کبھی اللہ کے حضور تڑپتے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے؟ ہماری حقیقی عید تو یہ تھی، ہماری حقیقی عید یہ نہیں ہے۔ آج فرشتے پروٹوکول دے رہے ہیں، آج فرشتے ہمارے پروٹوکول میں کھڑے ہیں کہ یہ صائمین میں سے ہے، یہ روزے داروں میں سے ہے۔ ہمارا پروٹوکول کا فرشتوں کے ذریعے اللہ نے کروایا۔ کل میدان محشر میں جب میدان محشر ختم ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، اللہ پروٹوکول دے گا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ اس وقت اللہ آگے کہہ رہا ہے وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سلام علیکم، کہ جنت کے داروغ، جنت کے فرشتے تمہیں سلامی دیں گے۔ یہ پروٹوکول ہے ہمارا، یہ احسان ہے ہمارا،
لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے عقید صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کر ایسیوں میں بیٹھ گئے. کبھی تڑپنا سیکھو, کبھی تڑپنا ہم سیکھے کسی مسلمان کی مصیبت پر. اسلام ہی واحد مذہب ہے. میں نے تمام مذاہب کو بہت گہرائی سے پڑھا ہے. دنیا میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو خود غرض نہیں ہے, خود غرض مذہب نہیں ہے. آپ یہودیت کو اٹھا کر دیکھیے, یہودیوں کا نظریہ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اس لیے یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے. مسلمان, ہر مسلمان سے پوچھئے, وہ بتائے گا کہ میں چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں اور سارے انسان جنت میں جانے والے بن جائیں. تو اسلام خود غرض مذہب نہیں تھا, ہم کب سے خود غرض ہو گئے. آج اختلافات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات امت کو توڑ رہے ہیں. امت بکھر چکی ہے. اللہ کے واسطے بکھری ہوئی امت کو حوصلہ دو اور اس امت کو پناہ دو. آج حوصلے کو ہم توڑ توڑ کر پھینک رہے ہیں, امت کے شیرازے کو بکھیر رہے ہیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. یہ جامعہ ملیہ کے ہونہار پروفیسر, جامعہ ملیہ کے ہونہار لڑکے, سی اے کے موقع پر 1000 سے زائد لڑکوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا. وہ پروفیسر جن کی تنخواہ 10 لاکھ کی, 10,000 نہیں, 1 لاکھ نہیں, 10 لاکھ جن کی تنخواہ تھی, آج جیل خانوں میں وہ بند ہے. ان کی مائیں, ان کا باپ جنہوں نے اس لیے پڑھایا تھا کہ یہ بیٹا جس کے پیچھے ہم مال خرچ کر رہے ہیں کل تنخواہ لا کر دے گا, آج اسلام کے خاطر انہوں نے انسانیت کی خاطر قربانی دی, تو آج ان کے ماں باپ ان پر ابھی پیسے خرچ کر رہے ہیں. کبھی سوچتے نہیں ہیں, لڑ رہے ہیں. اختلافات, رشتہ داروں میں اختلافات. یہ عید ہے, یہ کوئی عید ہے, قوم آپس میں بٹ چکی ہے. معمولی مسائل, چھوٹی ذہنیت کی وجہ سے آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں, کبھی لڑنا تمہارے دماغ میں آئے, ہمارا دل کہے کہ آج لڑنا ہے, تو کبھی جامعہ ملیہ کے عمر خالد کو یاد کر لینا. کبھی تمہیں لڑنے کا من ہو تو فلسطین کے مسلمانوں کو یاد کر لینا, تو تمہارا نفس فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا اور لڑنے کا مزاج ختم ہو جائے گا. اس لیے دوسرے نمبر پر جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ ہماری حقیقی عید یہ نہیں ہے, ہماری حقیقی عید وہ ہے. ہمارے استاد محترم سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت, اگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور روتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت الاستاد دامت برکاتہم نے فرمایا, فائدہ تو آخرت میں ملے گا, لیکن نقد فائدہ عجیب بتلایا. فرمایا تمہاری موت ہندوستان میں ہوگی اور فلسطین کے مسلمانوں کی آنکھ میں آنسو آئیں گے. اللہ اکبر, آپ کی موت ہندوستان میں آ رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں. غیر اختیاری طور پر ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اس لیے آئیں گے, آپ تڑپے تھے ان کے لیے. اللہ والے کی موت دنیا کے کسی کونے میں ہوتی ہے, ہمارے آنکھ میں آنسو آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ وہ راتوں میں ہمارے لیے اٹھ کر رویا تھا. اگر ہم ان مسلمانوں کے لیے رونا سیکھ لیں. میں نوجوان بھائیوں یہ نہیں کہتا ہوں, نوجوان بھائی عید کے لیے ابھی باہر جائیں گے, آؤٹنگ پہ جائیں گے, جاؤ مسلمانوں, آؤٹنگ پہ جانے سے کوئی نہیں روکتا. یہ دریا کی طغیانی مسلمانوں کے لیے ہے, یہ دریا کی روانی ایک مومن کے لیے ہے, یہ پہاڑ کی بلندی ایک مسلمان کے لیے ہے, یہ جھرنوں کے نظارے مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ نے دنیا مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. جاؤ مسلمانوں, جاؤ, تم جہاں گھومنا چاہتے ہو گھومو, لیکن 2 نیتوں کے ساتھ گھومنا, 2 نیتیں رکھنا. نمبر 1, اللہ سے کہنا, اے میرے پیارے اللہ جی, وہ سرزمین جہاں میں جا رہا ہو, نہ جانے کتنے گناہ ہوں گے, وہاں ہوئے ہوں گے, وہاں کی زمین کرا رہی ہوگی, وہاں کی زمین تڑپ رہی ہوگی. اے میرے پیارے اللہ, میں اس سرزمین پر جا کر سجدے کروں گا اور تیرے لیے سجدے کروں گا. قسم خدا پاک کی, ہمارا جانا بھی عبادت بن جائے. جاؤ نوجوانوں کو لوگ روکتے ہیں, میں کہتا ہوں جاؤ. مسلمانوں کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے, دریا مسلمانوں کے لیے بہ رہا ہے, پہاڑ کی بلندی مسلمانوں کے لیے ہے.
اس لیے جاؤ، لیکن اپنی نیتوں کو صحیح کر لو کہ میں جاؤں گا اس نیت سے، پھر وہاں نماز نہیں چھوٹے گی، پھر وہاں کے سجدوں میں وہ مزہ آئے گا جو اقبال مرحوم نے کہا تھا۔ اس لیے میں اقبال مرحوم کے شعر کو ہمیشہ گنگناتا ہوں تاکہ ایک مزہ آئے۔ اقبال مرحوم ہمیشہ کہتے تھے، ایک بات آپ کو سمجھا دوں، بات بہت وقت میرے پاس مختصر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام جانتے ہیں، اقبال ان کی صحبت میں رہے ہیں، وہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کے ماحول میں پڑھا ہوا بندہ جب علامہ انور شاہ کشمیری کی صحبت میں رہا تو انہوں نے ایک شعر کہا، اس شعر کو سمجھیے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر! کہ آج اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں جنت مل جائے، یہ کوئی عبادت ہوئی؟ تو جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا کوئی غم سے پریشان ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کوئی غم سے پریشان ہے، حالات سے پریشان تھا، اب نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے تیرے سجدے خود غرض ہو گئے، تیرے سجدوں میں خود غرضی ہے، تیری نماز میں خود غرضی ہے، تو کبھی جا کر ساحل پر 2 رکعت ادا کر کے دیکھنا، جو لطف ملے گا آپ کو وہ لطف آپ کبھی دنیا میں کسی جگہ نہیں پا سکے۔ ایک نیت یہ کی۔ دوسرا کام، جب آپ یہاں سے جائیں یا آپ اپنے بچوں کو لے کر نکلے، آپ ٹارگیٹ بنائیں کہ مثال کے طور پر 5,000 روپیہ خرچ ہوگا، میری بات بہت اچھی طرح سنیے گا، 5,000 روپیہ خرچ ہوگا تو آپ اس میں سے 1,000 روپیہ الگ کر دیجیے، 4,000 خرچ کیجیے۔ اب یہ جو 1,000 بچایا اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ہماری قوم اکال ہو گئی ہے، اکال کا معنی بیٹھ کھاؤ ہو گئی ہے۔ گھر باپ نے زمین چھوڑی تھی، زمین بیچی یا کرائے پر فلیٹ دے دیا، اب بیٹھ کے کھا رہا ہے، نہ کوئی محنت نہ کوئی جفا کشی۔ ہماری آنے والی نسلیں نشوں کی طرف جا رہی ہے، گانجے کی طرف جا رہی ہے، ڈرگس کی طرف جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دینی ماحول ہے، یہ دینی معاشرہ ہے۔ آپ نہیں جانتے میرے معاشرے میں کتنے نوجوان نشری ہو چکے ہیں، اور کیوں ہو چکے ہیں؟ وجہ یہی ہے، بیٹھ کھاؤ بنایا ہے ہم نے زمینیں بیچ دی۔ اسرائیل نے جو قبضہ کیا فلسطین پر، جا کے پوچھو فلسطین کے مسلمانوں سے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیسے کیا۔ اسرائیل جیسے عیاں اور اسرائیل جیسے کمین منحوس ملک نے گلف کے مسلمانوں کو جو اسلام کے سب سے کٹر دشمن ہے، گلف کے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا کہ تم یہاں آؤ، تم فلسطین کے مسلمانوں سے زمین خریدو۔ فلسطین کے مسلمانوں نے دل کھول کر زمینیں دے دی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، انہوں نے یہودیوں کو بیچ دی اور اس طرح یہودیوں نے قبضہ کیا۔ آج گاؤں جائیے، زمینیں بک رہی ہے، زمینیں بیچ رہے ہیں اور بیچ کے فلیٹ لے کر ہم اپنے اولاد کو کرایہ کھلا رہے ہیں، نہ کوئی کاروبار کھڑا کر رہے ہیں، نہ اپنے اولاد کے لیے کوئی مستقبل تیار کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ پیسے 1,000 روپئے بچائی، اب کیا کرنا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس لیے میں نے کہا بیان اصل نہیں ہے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا 1 گھنٹہ بیان کرنا، میں نے کہا 1 گھنٹے کے بعد بھی امت کو کچھ نہ ملے تو کیا فائدہ ہے؟ آپ نوٹ کر لیجئے، 1,000 روپیہ اگر آپ نے بچایا ہے، گھر میں پہلی ابتدا گھر سے کیجیے، گھر میں علمی فضا قائم کیجیے۔ علمی فضا آج ہماری سوسائٹی میں ہوٹلوں کی فضا ہے، ڈھابوں کی فضا ہے، اور جو قوم کھانوں کی عادی ہو جاتی ہے وہ تباہ ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں علمی فضا قائم کیجیے۔ آپ کہیں گے علمی فضا کا کیا مطلب؟ علمی فضا کا مطلب 1,000 روپے جو بچایا ہے، آپ آئیے گھر آنے کے بعد اپنے بچوں سے کہیے بچوں کل ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوگا، گھر میں مسابقہ ہوگا، گھر میں حریفائی ہوگی۔ کائے کی حریفائی ہوگی؟ دعائیں جو سیکھ کر آئے گا، جو اتنی دعائیں یاد کر کے آئے گا، ہم اس کو اتنا انعام دیں گے۔ جو 10 دن میں قرآن کا 1 پارہ حفظ کرے گا اس کو ہم اتنا انعام دیں گے۔ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے۔ آپ کے پیسے آپ کے بچوں پر لگیں گے، لیکن آپ کے بچوں کو علمی فضا ملے گی۔ آج ہمارے بچوں سے پوچھئے فرض نماز کی بات کی دعا کیا ہے، نہیں معلوم۔
اذان کے بعد کی دعا کیا ہے نہیں معلوم. ہماری سوسائٹی میں کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کو دعائیں نہیں آتی. نماز پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں, لیکن علمی فضا نہیں ہے. علمی فضا اپنے گھر سے بنائیے. لوگ کہتے ہیں ایک بچہ حافظ ہوتا ہے, اتنی مار پڑتی ہے, اتنی مار پڑتی ہے. میں کہتا ہوں گھر میں یہ اسکیم لے آؤ. میں خود اپنے گھر میں اسکیم لے آیا. میں نے اپنے بچے سے کہا 10 دن میں ایک پارا حفظ کرے گا تجھے 1000 روپیہ انعام ملے گا, اور وہ پیسے جمع کر, کھانے نہیں ہے, جمع کر کے تجھے آگے کیا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے. بچے نے 10 دن میں پارا حفظ کر لیا. لکڑی کے بغیر بچے نے 10 دن میں پارا حفظ کر لیا. آپ دعائیں دیجیے, یہ دعائیں یاد کر کے لائیے, میں آپ کو اتنا انعام دوں گا. آپ کے گھر میں علمی فضا بنائیے. اور علم کا مطلب آخرت کا علم نہیں, دنیا کا علم بھی دو. آپ اس سے کہیے یہ کمپوزیشن لکھ کر لا, یہ مضمون لکھ کر لا, یہ مضمون بول میرے سامنے تقریر کر. آپ کا بچہ اچھی سے اچھی اسپیچ دینے والا بنے گا. آپ کا بچہ اچھا سے اچھا ایجوکیشن لے گا. لیکن علمی فضا ہم نے قائم نہیں کی. ان پیسوں سے علمی فضا قائم کیجیے. یہ کام اس وقت کرنے کے ہیں 80 لاکھ یہودی, 80 لاکھ یہودی سواد و عالم مسلمانوں کی نکیل ان کے ہاتھوں میں ہے. جہاں لے جانا چاہتے لے جا رہے ہیں. اور مسلمان بے بس پڑا ہوا ہے. اس لیے بے بس ہے کہ آپ کو اسرائیل میں ہوٹل نہیں ملیں گے, اسرائیل میں لائبریریاں ملیں گی, اسرائیل میں کتب خانے ملیں گے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو علمی فضا میں رکھا ہے. میں نے کل بھی کہا ایک جگہ, آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1948 کے اندر صہیون ایک پہاڑ ہے ملک شام کے اندر, سیریا کے اندر. اس پہاڑ پر بیٹھ کر یہودیوں نے جو منصوبہ بنایا, ان منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے دنیا میں جتنی انقلابی شخصیتیں ہیں, بڑی بڑی شخصیات آئی ہے, ان کی زندگی اپنے بچوں کو سناؤ تاکہ تمہارے بچے دنیا پر حکومت کر سکے. ان کا بچہ سوتا نہیں ہے جب تک انقلابی شخصیت کی سوانح نہیں پڑتا, اس کی زندگی نہیں پڑتا. ہمارا بچہ موبائل لے کر سو رہا ہے, ہمارے بچے کے سینے پر موبائل ہے اور وہ سو رہا ہے. میری بیوی موبائل دیکھتے دیکھتے سو رہی ہے. کاش ہمارے گھروں میں یہ فضا قائم ہو جائے کہ نبیوں کے قصے سنائے جائیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جرأت ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو. آج مزدوری چھائی ہوئی ہے, مایوسی چھائی ہوئی ہے. جو نوجوان ملتے, مجھے کل ایک نوجوان ملا, مفتی صاحب میں انڈیا چھوڑ رہا ہوں, کیوں, تیرے حالات خراب ہے. میں نے کہا تیرے باپ سے پوچھ کہ 1992 کے کیا حالات تھے, 82 کے کیا حالات تھے, 79 کے کیا حالات تھے. تاریخ پڑھتا نہیں ہے. 1947 کے حالات حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ حوصلہ ملے. شیخ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ 47 میں جب تقسیم ہوئی, لوگوں نے اپنے بچوں کو اسٹیشن پر چھوڑ دیا. ٹرین آئی, بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے, اپنے بچوں کو مسلمان چھوڑ کر گئے. لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو, تو کہا بچے تو وہاں بھی پیدا ہو جائیں. کیا ایسے حالات ہے اس وقت؟ نہیں ہے. پھر کیوں مایوسی, کیوں مزدوری, کیوں خوف چھایا ہوا ہے ہمارے دل و دماغ پر؟ اپنے دل و دماغ سے اس خوف کو نکالو, اور خوف اسی وقت نکلے گا جب اپنے اولادوں کے سامنے نبیوں کے قصے پڑھ کر سنائیں گے. نبیوں کے قصوں سے بڑھ کر, نبیوں سے بڑھ کر کوئی انقلابی شخصیت دنیا میں آ نہیں سکتی ہے. اس لیے ایک کام یہ کیجیے. دوسرا منصوبہ یہودیوں کا, یہودیوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تھا, ایجپٹ بھیجا تھا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ, راشن لے کر آؤ, آپ جانتے ایک نصیحت کی تھی. نصیحت یہ کی تھی کہ بچوں جب مصر کے گیٹ میں داخل ہو تو اس وقت سارے بھائی ایک ساتھ گیٹ میں داخل مت ہونا. کیوں ابا؟ قرآن نے تو وجہ نہیں بیان کی, مفسرین نے وجہ بیان کی ہے. ابا نے یہ کہا بیٹو اگر حادثہ پیش آیا تو اس حادثے کا شکار سارے بیٹے نہ ہو, کوئی ایک بیٹا ہو, دوسرے بیٹے بچ جائے. اللہ اکبر. یہودیوں نے اس نصیحت کو لے لیا. کیسے لیا؟ گھر میں 5 بچے ہو, سب کو الگ الگ کاروبار دیتے ہیں, سب کا کاروبار الگ الگ ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں کہ سب کو ہوٹل پہ لگا دیا, سب کو فلاں کاروبار پہ لگا دیا. ایک بیٹے کو ہوٹل پہ لگایا تو دوسرے کو دوسرے کاروبار پہ لگایا تاکہ اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ کسی کاروبار پر کوئی حادثہ پیش آئے تو ہمارا کاروبار ٹھپ نہ پڑے, ہم محتاج نہ رہے, ہم اپنے ایمان کے سودے نہ کریں.
یہ یہودیوں کی سوچ. اس لیے یہودیت کو پڑھیے تب جا کر ہمارا نوجوان اس کا شعور بیدار ہوگا, اس کا ضمیر زندہ ہوگا, اس کی غیرت بیدار ہوگی, اس کی حمیت بیدار ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمیں ان منصوبوں کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم لوگ واقعتاً نماز تو پڑھ رہے ہیں. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد کیجئے. حضرت نے فرمایا تھا مسلمانوں اپنے شعور کو بیدار نہیں کیا. آپ تہجد پڑھ رہے ہو, کل 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں نہیں پڑھ سکوں گی. ایسے ہی کہا تھا ایک مفکر نے کہا تھا, ایسے ہی نہیں کہا تھا. اس لیے اپنے شعور کو بیدار کرو اور اپنی اولاد کو تیار کرو, اپنے اولاد کو مستقبل کا امام بنانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے علماء کی رہبری لو. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.